جس جابز ایسی ہوتی ہے جو سمر ویکیشن میں ان کو بھی چھٹی ہوتی ہے، جیسے ٹیچرز ہو گئے تو وہ بھی بہرحال ابھی چھٹی پہ ہوتے ہیں عام طور سے. تو بہرحال چھٹیاں چاہے وہ سمر ویکیشن کی ہو، ونٹر کی ہو، یا کسی اور وقت کی ہو ادر کی، ہمیں چاہیے کہ ہم وقت کا صحیح استعمال کریں. چھٹیاں کیا ہے؟ ایک وقت ہے جس میں آپ کو جو روٹین ہے آپ کا لائف کا، جس خاص طور سے ہمارے آج کل کے ماڈرن ایج میں بچے اسکول اور کالجز جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جاب کرتے ہیں، تو روٹین سے ہٹ کر موقع ملتا ہے کہ کچھ انسان کر سکے ادر کی، تو یہ اس کا موقع ہوتا ہے. لیکن ایک بڑی افسوس کی بات ہے کہ جب بھی چھٹیاں آتی ہیں ہمارے پاس چھٹیوں کو عموماً کوئی پلاننگ سے نہیں گزارا جاتا ہے، بلکہ چھٹیوں کے بارے میں یا ہالیڈیز کے بارے میں، ویکیشن کے بارے میں ایک تھاٹ پروسیس ہوتا ہے، اس کو بے ترتیب گزارنا ہے. جیسے مثال کے طور پر عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ مسلمان جمعے کو چھٹی لیتے ہیں، ان دا سینس کہ اگر خود کا بزنس چھوٹا موٹا وغیرہ تو بند رکھتے ہیں، ہے نا. تو اس کا معنی کیا ہے معلوم آپ کو؟ جمعے کو بند رکھنے کا مطلب پورا دن سوتے رہنا، سستی کا دن. مطلب جمعہ کو اس لیے چھٹی نہیں کہ اذکار کا دن، جلدی تیار ہونے کا دن، جمعہ کو اول وقت پہنچ کے صف میں بیٹھنے کا دن نہیں، یہ اس کو بولیں گے اب سستی کا دن ہے، آج پورا دن سستی ہے. اب جن لوگوں کے اسکول کالجز ریگولر ہوتے ہیں تو اتوار کا دن ان کو چھٹی ملتی ہے، سنڈے ان کا ہالیڈے ہوتا ہے ویکلی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے ان آرگنائزڈ ڈے وہی رہتا ہے. مطلب جب آنکھ کھلی جب دن شروع ہوگا، پھر جب دل بولا جب مطلب دوپہر کے ٹائم پہ ناشتہ ہوگا، اور دوپہر کے کھانے کے وقت ڈنر بیرل چالو ہوگا، آدھی رات تک جائیں گے. تو اس طرح سے کر رہے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ایک مومن کو بہت فکر مند اور محتاط رہنا چاہیے کہ وہ وقت جو میرے روٹین وقت سے مجھے ہٹ کر ملے گا اس وقت کو میں کیسے پلان کر کے استعمال کروں. اس لیے کہ ہم جب روٹین لائف میں ہوتے ہیں، ریگولر ڈیز میں ہوتے ہیں، تو ہم لوگ فرائض کے علاوہ بہت کم دوسری عبادتیں کر پاتے ہیں. ریزن مصروفیت کی وجہ سے، جیسا بزنس ہے تو دکان پہ کوئی نہیں ہے تو نماز کو کب جانا ہے، تو ظاہر سی بات ہے نفل عبادتیں نہیں ہوتی. لیکن چھٹی کا دن وہ دن یاد رکھے جس دن کو ہم نے پلان کرنا چاہیے کہ ایکسٹرا کیا کر سکتے ہیں. جیسا فار ایگزامپل میں ہفتے بھر تو مسجد میں جا کے مسجد کی خدمت نہیں کر سکتا ہوں، کسی این جی او سے جڑ کر لوگوں کی خدمت تو نہیں کر سکتا ہوں. چھٹی کا دن میں پلان کروں گا کہ مجھے اگر ویک ڈیز 2 دن کا ہوتا ہے، سیٹرڈے اور سنڈے، تو میں پلان کروں پہلے سے کہ ان 2 دنوں میں کیا کرنا ہے. جو نفل چیزیں ہوں گی، مسجد کی خدمت کر لیا، رشتہ داروں سے ملاقات کر لی، بیماروں کی اطاعت کر لی، فلاں کی مدد کر دی، یہ سب پلاننگ ہونا چاہیے. تو ہمارے پاس یہ حال ہوتا ہے کہ سب سے ان پلان ڈیز جو ہوتے ہیں، سب سے زیادہ بے ترتیب زندگی جو گزرتی ہے وہ چھٹی کا دن ہے. جبکہ ہمیں وقت کے بارے میں بڑا محتاط رہنا چاہیے. یقیناً عنوان وقت پر نہیں ہے، لیکن 2 باتیں آپ کے سامنے رکھوں. اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر وقت کی قسم کھائی اور کہا والعصر، کہ قسم ہے گزرتے ہوئے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کی ساری انسانیت گھاٹے اور خسارے میں، آخرت کے اعتبار سے جہنم میں جانے والی، الا الذین آمنوا، سوائے لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک عمل کرے اور حق کی تلقین نصیحت اور وصیت کرے اور صبر کی تلقین نصیحت اور وصیت کرے. تو یہ اللہ رب العزت وقت کی قسم کھا رہا ہے. جب اللہ کسی شے کی قسم کھا رہا ہے تو اس کی اہمیت کیا ہے آپ سمجھ رہے ہیں؟ مطلب اللہ نے وقت کی قسم تب کھائی جب عربوں کے پاس، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عربوں میں آئے، آپ عرب تھے، تو وہاں وقت کی کوئی اہمیت نہیں تھی. چھوٹے چھوٹے مسائل کے اوپر 50 سالوں تک انہوں نے جنگیں لڑی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد سے پہلے کے واقعات آپ پڑھیں گے تو اوس اور خزرج کے اندر ایک مسئلہ یہ ہوتا کہ ایک کے اونٹ نے دوسرے کے کھیت میں منہ ڈال دیا تھا، یا شاید پانی میں منہ ڈال دیا تھا، تو انہوں نے 50 ایئرز تک جنگ لڑی. 50 تھا، بتا اتنا وقت کی کوئی اہمیت نہیں تھی، قوم اتنی رکامی تھی. یاد رکھے کہ 50 ایئر جنگ چلی کہ تمہارے اونٹ نے، مطلب ایک قبیلے کے اونٹ نے دوسرے قبیلے کے کھیت میں منہ ڈالا، انسان نے نہیں، کسی لڑکی بھی ہاتھ نہیں ڈالا گیا، بھگا کر شادی نہیں کی گئی، اونٹ نے منہ ڈالا، صرف پانی یا چارہ کھا لیا، 50 سال تک لڑا. تو وقت کی اہمیت نہیں تھی. اس وقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے جاتے ہیں جب انسانیت کے وقت کی اہمیت نہیں، اور آپ کہتے ہیں یہ وہی آپ پہ نزل العصر، قسم ہے گزرتے ہوئے زمانے کی، انسان خسارے میں. اور بس صحابہ نے پھر وقت کی اہمیت کو سمجھ لیا، اپنی ہر گھڑی ہر پل کو صحیح جگہ استعمال کیا. تو لہٰذا بڑی اہم بات. دوسری جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 5 سوالات کے جواب جب تک انسان نہیں دے گا، ابن آدم نہیں دے گا، اس کے قدم اللہ تعالیٰ کے سامنے سے نہیں ہٹیں گے. اور 5 سوالات کیا ہے؟ زندگی کہاں لگائی، ایک روایت میں زندگی کہاں کھپائی اور برباد کی، اور جسم کہاں برباد کیا تیرا. دوسرا سوال جوانی کہاں لگائی. اس کے بعد تیسرا علم کتنا حاصل کیا، کتنا عمل کیا، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. یہ سوالات ہونے والے ہیں. تو یہاں 5 سوالات میں 2 سوالات دیکھیے وقت کے اوپر ہے. زندگی کہاں کھپائی یا لگائی، جوانی کہاں لگائی. حالانکہ زندگی جوانی ایک ہی چیز ہے نا، جو زندگی کے اندر جوانی آتی ہے، کیونکہ جوانی پرائم ٹائم اس سے کوشچن ہو رہا ہے، تو یہاں بھی وقت کا سوال ہو رہا ہے. تو وقت بڑی اہم چیز ہے. مرتبہ انسان بھی اللہ سے گزارش کریں گا فرشتوں کے ذریعے کہ مجھے تھوڑی ڈھیل اور مہلت دی جائے تاکہ میں زندگی میں جو نیکیاں کرنا چاہیے تھا نہیں کیا وہ کر کے آ جاؤں. تو سورہ مومنون کے آیت نمبر 99 100 اور 100 میں آپ پڑھ لیں اس کو. تو وقت کی بڑی اہمیت ہے. تو چھٹیاں ایک وقت ہے، ایک نعمت ہے. تو اس وقت کو کیسے گزارنا چاہیے، اس کو پہلے پلان کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں یہ بھی فرمایا تھا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو، جس میں ایک فرمایا تھا خالی وقت کو غنیمت سمجھ لو مصروفیت سے پہلے. تو چھٹیاں خالی وقت ہوتا ہے. اس کو ہم نے چاہیے کہ ہم مکمل طور سے 100% یوٹیلائز کر کے بینیفٹ لے کر فائدہ اٹھائے، اپنے آپ کو بھی دے اور اپنی نسلوں کو بھی دے. تو ایک بڑوں کے لیے بھی چھوٹوں کے لیے. لیکن آج کا لیکچر مخصوص جو ہے چھٹیوں میں ہم کیسے گزارے، خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جو اسکول کالج جاتے ہیں.
اب ظاہر سی بات ہے بڑے اور چھوٹے سب ہے, سمر ہالیڈیز ویکیشن کی بات کر رہے ہیں, تو میں سب کو تو الگ الگ نہیں بول سکتا ہوں. تو اگر میں مثال کے طور پر یہ کہہ رہا ہوں کہ عبادت کرو, بڑوں کے لیے کہہ رہا ہوں, تو بچوں کے لیے یہ بات ہوگی کہ ان کو عبادت سکھاؤ. مطلب ایک ہی چیز کو دونوں پہلو سے لینا پڑے گا, الگ الگ نہیں بول پاؤں گا. جیسا میں کہوں کہ نمازیں زیادہ پڑھو, تو اس کا مطلب ہے جو بچے نماز نہیں پڑھنا جانتے ان کو نماز سکھائی جائے. تو دونوں کرنا پڑے گا, کیونکہ بچے KG کا بھی ہو سکتا ہے, فرسٹ کا بھی ہو سکتا ہے, 7th کا بھی ہو سکتا ہے, 10th کا بھی ہو سکتا ہے, 12th کا بھی ہو سکتا ہے, گریجویشن کا ہوتا ہے. ہمارے پاس تو جب تک انسان پڑھ رہا ہے بچہ ہی رہتا ہے, جب تک شادی بھی نہیں ہوتی. ماشاءاللہ اس کی 25 سال تک تو پڑھتا ہے, 25 سال تک شادی بھی نہیں ہوتی, 25 سال تک بچہ ہی رہتا ہے. ابھی مطلب بچہ بولنے میں کوئی نہیں, لیکن اس کو واقعی میں بچہ ہی سمجھا آتا ہے. یہ مت کرو ابھی تم بچے, فلاں مت کرو ابھی تم یہ کر رہے ہو, وہاں مت جاؤ تم ابھی بچے. گویا ایک انسان جو کہ بالغ ہو جاتا ہے 10 یا 11 سال کی عمر تک, یہاں ہم اس کو 25 سال تک بچے ہی رکھتے اٹھا کر. بہرحال خیر وہ ایک الگ بات ہے. تو بہرحال اسٹوڈنٹ اگر ہے, اسکول کالج بچہ جاتا ہے آپ کا, تو وہ کیسے گزارے؟ تو ایک ہی پوائنٹ میں دونوں کے لیے باتیں ہوں گی, اس کو سمجھے. عبادت کرو تو عبادت سکھاؤ, نماز پڑھو تو نماز سکھاؤ, زیادہ نفل عبادتیں کرو تو مطلب سیکھو, اس کو سکھاؤ. دونوں باتیں بچوں کے لیے ہوں گا, بڑوں کے لیے ہوں گا. جیسے کہ کالج جانے والا بچہ ہے, اس کو تو نماز روزہ وغیرہ سب معلوم ہے, اب تو ظاہر سی بات ہے یہ عمل کرے گا, اور خود بھی اور اس کے گھر کے بڑے چھوٹے بچوں کو اس چیز کی طرف رغبت دیں گے, بڑھاوا دیں گے. تو آج کل انشاءاللہ خطبہ 5 پوائنٹ پر ہمارا ہوگا, جس میں ہم بولے جو ہے چند باتیں دیکھیں گے, اور 5 پوائنٹ میں دیکھیں گے انشاءاللہ, وقت زیادہ نہیں ہے, کہ ہم اس چھٹیوں کے اندر کیسے اس چھٹیوں کو گزاریں گے. تو آئیے پہلے پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. سب سے پہلے چیز جو چھٹیوں میں ہم کریں گے, چھٹیوں کو جو فائدہ اٹھائیں گے میں اور آپ, وہ یہ کہ دین علم حاصل کریں گے اور عبادت میں اضافہ کریں گے. چھٹیاں بے ترتیب گزارنے کے لیے نہیں ہے, دین علم کے حاصل کرنے کے لیے اور عبادت میں گزارنے کی ہم کوشش کریں گے. یاد رکھیں, اور یہ بہت اہم چیز ہے, یاد رکھیں, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ دین علم حاصل کرنے کے لیے ویسے ہم بس وقت نہیں ہوتا ہے. اور ایک عام بات, ایک عام شوشہ بول سکتے, بات کا شوشہ ہے وہ جو چھوڑا ہوا ہے کہ بچے بہت پڑھ رہے تھے, کوئی دوسری پڑھائی نہیں کر سکتے ہو. تو یہاں تک ماشاءاللہ ہمارے بچے 10 15 سال کے, تو ان کو قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا, کیونکہ CBSE سے پڑھ رہا ہے وہ. اللہ کی کتاب تو سیکھ لیں گے پڑھنے سے پہلے انشاءاللہ کبھی, لیکن یہ سلیبس, جس کی اتنی تکلیفیں, یہ میتھس کتنا ڈینجر ہے, دیکھ کے چکر آ رہے بڑوں کو, تو بچوں کو کیا حال ہوگا. تو لہٰذا اور بوجھ ہم نہیں ڈال سکتے ان پر. تو لہٰذا ہمارا بچہ بے دین رہے چل جاتا, لیکن دنیا میں تعلیم یافتہ ہونا ضروری. یہ پہلا پریفرنس یہ ہونا چاہیے. چلیے روٹینلی 10 منتھس میں تو نہیں ہو رہا ہے, مان لیا اس ریزن کو, میں نے مان لیا وہ صحیح ہے غلط, تو اس پہ بھی کوئی ڈسکشن نہیں, ٹھیک ہے. لیکن جو چل رہا ہے, تو کم از کم اب 2 مہینے کو تو فائدہ اٹھاؤ, کہ ان 2 مہینے میں ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ درجے بچوں کو دینی تعلیم دی جائے اور عبادت کی رغبت دلائی جائے, جو کہ عام دنوں میں نہیں کرا رہے. بہت سے لوگوں نے, تو میں یہ بات بالکل دعوے سے کہتا ہوں کہ مارچ میں اپنے بچوں کو روزے بھی رکھا ہے 10ویں اور 12ویں کی, تو ان کو امتحان دینا ہے. 10ویں 12ویں نہیں, لوگوں نے تو گریجویشن کے امتحان دینے والوں نے بھی روزے نہیں رکھے. نہیں, بچی کمزور ہے, گریجویشن ہے, اتنا اہم سال ہے, روزے چھوڑ دے تو چل جاتا ہے. لیکن یاد رکھو, ایک فرض روزہ اگر چھوٹ جائے یا تم جان بوجھ کر چھوڑو, ساری زندگی بھی نفل روزے رکھو گے تو اس کی ایک کی پورا, اس کی کمپلیشن یا اس کے برابر اس کا درجہ نہیں ہو سکتا. کس جگہ کی بات کر رہے ہو تم, کون سی دنیا میں جی رہے ہو؟ بالغ ہونے کے بعد عبادت فرض ہے, تو اس کو روزہ رکھنا بھی سیکھنا تھا اور پڑھائی کرنا بھی اسی حالت میں سیکھنا تھا, سکھانا چاہیے تھا. پھر جب تک نہیں سکھایا تو لوگوں نے تو فرض روزے چھوڑے بھائی. لیکن چلو اب جو ہوا سو ہوا. اب اس 2 منتھس جو ویکیشن کی ہر سال ملتے ہیں, سمر ہالیڈیز, بچوں کو دین علم سکھائے اور عبادتوں میں اضافہ کرنے کی تلقین دیں. یہ بڑی اہم چیز یاد ہے. دین علم سکھانے کے اندر اب کیا کیا ہو سکتا ہے, سب آپ کر سکتے ہیں. قرآن پڑھنا نہیں آتا تو پڑھنا سیکھ لیں گے, پڑھنا آتا ہے تو عربی کی طرف جائیں گے, عربی آتی ہے تو سمجھنے کی طرف جائیں گے, سمجھنا ہو رہا ہے تو پریکٹس کی طرف جائیں گے, پریکٹس چل رہا ہے تو چیزوں کو اور ایک نیکسٹ لیول پر جا کر سیکھنے کی وہ کریں گے. اور یہ ضروری ہے, اس لیے کہ اس کے بغیر دنیا میں ہوتا ہے کہ دنیا میں آپ نے ایک چیز بنانا سیکھ لی, زندگی بھر کام آنے والی نہیں. 5 سال میں تو ٹیکنالوجی ایسی بدل جا رہی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں, کہ 5 سال پہلے جو ہوتا تھا 5 سال بعد آپ پہچان بھی نہیں پائیں گے. ہر فیلڈ میں یہ ہو رہا ہے, ہر فیلڈ میں یہ ہو رہا ہے. پھر آپ کو اپڈیٹ تو وہاں بھی ہونا پڑتا ہے. تو دینی کام میں بھی کیوں نہیں اپڈیٹ ہوتے؟ نہیں, ایک بار سیکھ لیتے نا بچپن میں, اب کافی نہیں, ریوزٹ کرو, ری ریڈ کرو, مطلب پھر سے جاؤ, پھر سے پڑھنے کی کوشش کرو. اور جب ہر بار آپ جا کے پڑھو گے, ایک نئی اونچائی کی طرف, نئی بلندی کی طرف جاؤں گا. لیکن دین میں ہم یہ نہیں کر رہے. دنیا میں تو کر رہے, 2 سال ہو گئے اس چیز میں, کورس میں اپڈیٹ کر لیتے, کریش کورس کر لیتے, یہاں بھی کرو. تو بہرحال آپ جائیے, پہلے سب سے پہلے قرآن کا مطالعہ. نہیں آتا ہے تو پڑھنا سیکھیں گے, پڑھنا آتا ہے تو اس کے آگے کی نیکسٹ اسٹیپ سمجھنے کی وغیرہ 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 ہم سب کو کرنے کی سخت ضرورت ہے. یاد رکھیں, سب سے پہلا یہ, چونکہ ہمارا بیس ہے, یہ ہماری بنیاد ہے, یاد رکھیں. تو قرآن کی ریڈنگ ہے, اس کا میمورائزیشن ہے, اس کا انڈرسٹینڈنگ, اور اس پر پریکٹس کرنا ہے. مطلب اس کو یاد کرنا ہے, اس کو سمجھنا ہے, ہاں, اس پر عمل کرنا ہے. اور یاد رکھیے جس کو کہیں گے اس کو پڑھنا ہے. یاد رکھیے, یہ بڑی اہم چیز ہے. یاد رکھیے, ہم کو یہ کرنا ہے.
قرآن آتا ہے, پڑھتے ہیں, سمجھتے ہیں, تو یاد کرنے کی کوشش کرو کہ مجھے 10 سورہ یاد ہے تو 20 ہو جائے, اس چھٹیوں کے اندر 20 یاد ہے تو اگلی چھٹیوں تک اور بڑھاؤں گا تو 40 ہو جائے. ہر چھٹیوں میں اگر 2-2 4-4 سورتوں کا اضافہ کرتے جائے تو کتنی بڑی بات ہے. بچوں کو اگر ہو سکتا ہے 300 پارہ کرا سکتے 300 پارہ اس میں یاد کراؤ. بہت ساری چیزیں بحال کرنے کے لیے, لیکن چھٹیوں کو پلان کرے تو ہوں گا. ابھی کچھ بچوں کو چھٹیوں کو 1 مہینہ ہونے آ گیا ہے, ابھی تک وہ صرف سو رہے یا نانی کے پاس جا کے پڑے ہوئے ہیں. کیا یہ زندگی ہے؟ یہ کوئی زندگی ہے؟ یہی مقصد ہے زندگی کا صرف کہ نانی کے پاس جائے, چھٹیوں میں گھومے اور یہ کرے. میں نانی کے پاس جانے کو برا نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن اس کو پرپز آف لائف بنا دیا نا عورت. بس اب میرے کو بہت ہو گیا, اب 2 مہینے میں چھٹی پر رکا جا رہی اماں کے پاس. لیکن بچوں کی تعلیم تربیت نانا نانی ویسی تربیت نہیں کر سکتے بچوں کی یاد رکھے. کیوں؟ ریزن کی وہ داماد کے بچے رہتے تو وہ لاڑ میں اور سڑ جاتے ہیں. اپنے بچوں کو مار رہے پوتے بھائی بند کرو ٹی وی, لیکن نہ داماد کے بچے دیکھنے دو تو وہاں بگڑ جاتے ہیں. بہت کبھی لوگ ایسے جو سختی کے ساتھ ایک نظر سے دیکھیں, ممکن نہیں ہوتا ہے. تو میں برائی سے نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن سمجھو نا پوری زندگی شادی ہو گیا 15 سال ہو گئے ابھی وہی, 20 سال ہو گئے ابھی وہی, یہ تمہارا گھر ہے, یہاں سب کچھ کرنا ہے. تو 2 منتھس پلاننگ کیا ہونا چاہیے, سب سے انپلانڈ. سونے میں گزر رہے ہیں, کھانے میں گزر رہے ہیں, گھومنے میں گزر رہے نہیں. پلاننگ کرو کتنا وقت کس کو دوں گے, تب جا کے چھٹیوں کا فائدہ ہوگا. یقین جانو ہم پچھتائیں گے اس چیز کو سوچ سوچ کے صرف روز قیامت, کاش ان چھٹیوں کا صحیح استعمال کر لیا ہوتا, جو غنیمت موقع تھا مجھے اور آپ کو دیا گیا. دوسرا کام سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا مطالعہ بچوں کو ایک بار تو کراؤ. بالغ ہونے سے پہلے ایٹ لیسٹ 10 ایئرس میں کوئی چھوٹی سی کتاب 25-50 پیج کی وہ تو پڑھ کر سناؤ, کیونکہ ابھی وہ پڑھ نہیں پاتے, کبھی کبھار سمجھ نہیں پاتے. انگلش میڈیم میں بچے کو ڈال تو دیا شوق سے, اس کو انگلش دھڑ کی سمجھتی نہیں ہے, نہ ماں باپ کو سمجھتی نہ اس کو, نہ اس کو اردو پڑھنا آتی ہے نہ اس کو انگلش پڑھنا آتی ہے. یہ سب سے برا حال ہے امت مسلمہ کا, خاص طور سے بچے انگلش میڈیم پڑھتے جن کے ماں باپ کو انگلش نہیں آتی. نہ ماں باپ انگلش بول سکتے ہیں نہ بچہ ہوا. بچہ کیا پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گا, دینی کتابیں ہیں اردو کے اندر, انگلش آپ کو آتی نہیں, اردو اس کو آتی نہیں. مطلب یہ عجیب ہی عالم ہے ہم لوگوں کا. بہرحال تو بہرحال اب وہ کیا کچھ تو کرنا پڑے گا بھائی, تو پڑھ کر سناؤ اردو میں. آپ کیا کریں گے, ہر لائن پہ 2 بار تو روکیں گے آپ, اس کا مطلب کیا 36 کس کو بولتے ہیں, یہی پوچھیں گا 36 بولنا پڑتا. پھر اب نہیں آتا ان کو یہ گنتی, اردو گنتی بھی نہیں آتی بچوں کو. دیکھیے آپ بول کے دیکھیے 62 بول دو, 62 کیا رہتا تو 62. اچھا تب تو یہ حال ہوتا ہے. پھلوں کے نام نہیں معلوم آپ کے بچوں کو اردو میں کیا ہے نا, اس کو فلاں بولتے, اس کو کیا انگلش میں کیا بولتے, بولنا پڑتا فلاں ہے. اور سیتافل کھائیں گے, سیتافل کیا رہتا ہے, کسٹرڈ ہے. اچھا چلو ٹھیک. تو یہ تو حال کر دیا ہم نے, نہ انگریز بن پائے نہ مسلم رائے پاک کچھ بھی نہیں ہو پا رہا. بہرحال تو انگلش میڈیم کے بچوں کو تو اور بدحال ہے, کیونکہ ماں باپ کو انگلش آتی نہیں, بچے اردو جانتے ہیں. بہرحال تو کم از کم پڑھ کے سنا دو. اب بہرحال جو بھی تکلیف ہے گزارنا. سیرت کی کتاب, جنرل اسلامک نالج, ڈے ٹو ڈے لائف میں جو فقہ لگتا ہے, روزمرہ کی زندگی میں جو مسائل آتے ہیں, کھانا پینا, اٹھنا بیٹھنا, سونا جاگنا, نماز روزہ, زکات, حج, سجدے, سہو سجدے, تلاوت اور فلان, جو بھی ڈے ٹو ڈے لائف میں کیا کچھ مسائل نہیں آتے, اس کا نالج فقہ جس کو کہیں گے وہ بھی نہیں پڑھایا جا رہا. اس کی تو کتابیں موجود نہیں ہمارے پاس. بڑی تعجب کی بات. چند کتابیں گھروں میں ہمارے پاس فضائل کی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے, نوافل کی ہوں گی. لیکن فرائض کو مکمل کیسے کرتے, اس پہ کون سی کتاب پڑھی آج تک آپ نے؟ ارے بھائی جس مسلک کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو اس کی کتابیں تو پڑھو. ہے کوئی کتاب گھر پر؟ تو بچے کہاں سے دیکھیں گے پھر کتاب, جو گھر پہ ہے ہی نہیں کوئی کتاب جس کو دیکھ کے وہ کرے کہ روزے میں کھا لیے تو کیا ہوتا, نماز میں 1 رکعت زیادہ پڑھ لیے تو سجدے سے وہ کیسا کرنا ہے, نماز میں گڑبڑ لگ رہی کہ بھائی 3 رکعت ہوئی 4 تو کیا کرنا ہے, نماز میں اگر 1 رکعت کم ہو گئی, کسی نے بعد میں بولا آپ نے کم پڑھی تو کیسے اس کو میں کروں, پھر سے دوہرا لوں 4 رکعت. ہم تو یہ کر رہے ہیں, لیکن یہ تو سنت نہیں ہے. وہ کون سکھائیں گا, کیسے جانیں گے؟ تو ڈے ٹو ڈے لائف کا جو فقہ بولیں گے, روٹین لائف کا جو فقہ ہوتا ہے, جو ہم کو مسائل ہوتے ہیں, وہ کم از کم ریڈنگ ہونا چاہیے نا بچوں کی. آپ پڑھے, بچوں کو پڑھائے, کریں نا یہ. کب تک ہم پیچھے رہیں گے, چھٹیوں کو غنیمت جانے. ایٹ لیسٹ 1 آور, 1 گھنٹہ ہم ایسا مان لے کہ شام میں ہم لوگ بیٹھیں گے اور یہ ساری چیزیں ڈسکس کریں گے. گھر کا بڑا بچوں کو لے کے بیٹھے, بچے اپنے بچوں کو لے کر بیٹھیں, تو یہ کرنا پڑے گا. یاد رکھیے تو فرسٹ پارٹ یہ, اس کے علاوہ یاد رکھیے 5 نمازیں ہیں, اذکار ہے, اور اس کے علاوہ اسلامک نالج کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے. اگر آپ کو ٹیوشن کلاسز میں اسلامک نالج دی جا رہی ہے, اسلامک اسٹڈی کا کوئی کورس ہو رہا ہے, اسلامک سمر کیمپ جو ہو رہے, بہرحال سب کیجیے آپ, اس کے اندر آگے بڑھیے, بہرحال بچوں کو سکھائے. دوسرا پوائنٹ یاد رکھیے, جو کرنا ہے یاد رکھیے, وہ یہ کمیونٹی سروس, سوشل ویلفیئر ایکٹیویٹیز. چھٹیوں کا اللہ تعالیٰ نے غنیمت موقع دیا ہے. کمیونٹی سروس بچوں سے کرائیے, اس لیے کہ ہمارے بچے ہائیلی ان سوشلائزڈ ہے. مطلب سماج میں رہنا نہیں جانتے آج کل کے بچے, وہ صرف گیمز میں رہنا جانتے ہیں, وہ صرف موبائل اسکرین پہ رہنا جانتے ہیں. تو سوشلائز کب ہوں گے؟ جب تک کہ ان کو آپ کمیونٹی سروس نہیں کروائیں گے. جب آپ ان کو سماج میں ڈالیں گے اور سماج کو دیکھیں گے تو وہ سمجھنے لگیں گے کہ سماج کیسے چلتا ہے, اچھائیاں کیا ہوتی ہے, برائیاں کیا ہوتی ہے, کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. اچھائیاں دیکھیں گے, آ کے پوچھیں گے, برائیاں دیکھیں گے, آ کے کرنے کی کوشش کریں گے, آپ بولیں گے یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے. یہ سب سکھانا پڑے گا, پھر سمجھ میں آئیں گے ان کو. سماج میں اچھے لوگ بھی ہوتے, برے لوگ بھی ہوتے, صحیح لوگ بھی ہوتے, غلط بھی ہوتے, سب کی بات سنی نہیں جاتی ہے. تو سوشلائز کیجیے ان کو. اس لیے کہ آج کل حال یہ ہے کہ پہلے زمانے میں بچے کھیلتے کھیلتے تھکتے نہیں تھے, اور آج کل کے بچے کھیلنے کو جاتے نہیں ہیں. اٹھا کے پھینک کر آؤ, آدھے گھنٹے بعد پھر صوفے کے پیچھے ملتا پڑا ہوا موبائل کے ساتھ. بہت مشکل ہے.
تو سوشلائز کرنا بہت ضروری ہے. تو اب سوشل ورک کے اندر سب سے پہلے والنٹرنگ کرواؤ ان کو, مسجد سے جوڑو ان کو. مسجد کے اندر ہی سب سے زیادہ سوشل ورک ہو سکتا ہے, ان دا سینس آپ جمع ہوتے 5 نماز کے لیے تو یہاں سوشلائز ہوتے لوگوں کو دیکھتے ہیں, نظریات کو دیکھتا ہے بچہ, حرکات کو دیکھتا ہے, اخلاق کو دیکھتا ہے اور سیکھتا ہے. کئی بار بولتا بھی نہیں, یہ انکل وہ ڈینجر مار کے پیچھے کر دے صف میں ہم کو, وہ انکل تو ہم کو مانیٹر کرتے رہتے, اندر گھسے کی اکالتے, جیسے کہ گلی کے اندر کتا گھس کا کیسے اکال دیتے, تو ویسے ہی بچہ وضو خانے میں چلو ہٹ جاؤ, طہارت خانے میں تم کو جانے کی ضرورت نہیں, اس لیے تم کو پیشاب آتا نہیں ہے, تمہارے پورا موضوع کمپلیٹ ہونا ضروری نہیں ہے, تم کو صف میں کھڑے رہیں گے تو میں تمہارے آگے سے جاؤں گا اس لیے کہ تمہاری نماز قبول بھی نہیں ہوتی ہے. یہ سب حالات بچوں کے ساتھ کرتے ہیں تو بچے سیریس نہیں ہوتے یاد. تو بہرحال سوشلائز ہوں گے, لیکن وہیں سے آپ کو سکھانا پڑے گا. سماج میں اچھے برے لوگ دونوں ہوتے ہیں, یہ بات سنی جائیں گی, یہ بات نہیں سنی جائیں گی, یہ بات صحیح وہ کر رہے, یہ بات غلط کر رہے, بٹ آپ کو کچھ چیزوں کو برداشت کر کے لے کے چلنا پڑے گا. اب کیا ہے, تو والنٹرنگ کراؤ ان کو, مسجد بھیجو تاکہ وہ مسجد جائے, سوشلائز ہو 5 وقت کی نمازوں میں. دوسرا کام سوشل ورک کراؤ, جو غریب اور مسکین آپ کے علاقے میں ان کے حالات جاننے لگاؤ, ان کے پاس بھیجنے لگاؤ. کم از کم غریبی کو دیکھیں گا تو والد جو کماتا ہے اس کا احساس کرنا سیکھ جائیں گا, کچھ اور نہیں فائدہ. تو جو سوال کر رہا ہے آپ سے کیا کیا تم نے, آپ کو ایسا دیکھیں گا جب غریب لوگوں کو تو سوچیں گا نہیں میرے باپ نے جو کیا بہت کچھ کیا, لوگ کتنے برے حال میں زندگیاں گزار رہے ہیں. تو اس کو احساس کیوں نہیں آ رہا بچوں کو, اس لیے کہ سماج میں رہتے نہیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں لوگوں میں اتنے لوگ گھلے ملے رہتے کہ ان کے مسائل کو جانتے تھے, اسی لیے تڑپ جاتے تھے اور ان کے لیے سب چیز کرنے کو ریڈی رہتے تھے, اور بہت کم عمروں میں ان کو سمجھ آ جاتی تھی. ابھی ہمارا بچہ تو 25 سال تک لالی پاپ چوستے پھر رہا ہے, اس کو کہوں گا عام زبان میں, اس کو کچھ سمجھتا نہیں دھڑ, سماج کیسے چلتا ہے, سوسائٹی کیسی چلتی ہے, بڑوں سے بات کیسی ہوتی ہے, چھوٹوں سے بات کیسی کرنا ہے, بزنس تجارت کیسے کرنا ہے, کچھ نہیں. اس کو چونکہ پڑھ رہا ہے, وہ پڑھ رہا ہے, وہ ایسا پڑھتا کہ بعد میں پڑھا ہوا ہی دکھتا آپ کو, مطلب وہ کچھ نہیں کر رہا ہے, یہ تو بہت پڑھ لیا اس نے, سماج میں رہنا نہیں سیکھتا ہے, بعد اخلاق نہیں ہے تو سماج میں ڈالو, والنٹرنگ کراؤ, لوگوں کے پاس بھیجو, غریبوں کے پاس بھیجو, مسائل کو جاننے بھیجو, کچھ ہے تو دینے کے لیے نظم بناؤ کہ آج اپن فلاں چیزیں دے کر آئیں کسی غریب کو, فلاں چیز جاؤ ڈھونڈ کے آؤ, فلاں کرو, یہ سب کروانا پڑیں گے. یاد رکھیے میڈیکل اسسٹنس, کئی لوگ بیمار ہوں گے آپ کے علاقوں میں جن کو ضرورت ہے آپ کی مدد کی, کبھی پیسوں کی نہیں لیکن فزیکل مدد کو لے کے چل جائے. معلومات رکھو, مسجدوں میں سسٹم بناؤ کہ وہاں کے کوئی بولے کہ ہم بیمار ہیں, ہم کو ضرورت ہے, کوئی یہاں کے اعلان ہو کہ بھائی فلاں گھر میں بیمار ہے, کوئی جا کے مدد کر دے, کوئی کچھ دے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ سب کام کرنا پڑیں گے. فیملی سپورٹ ہے, فرینڈ سپورٹ ہے, مطلب لوگوں سے ملو, جا کے مل جل بڑھاؤ, پتا تو چلے کہ ہمارے خاندان والے کون ہیں, رشتہ نبھانے کا. لیکن ہمارے پاس وہ سسٹم بھی نہیں ہے. میرا رشتوں میں ہم نے کڑواہٹ اتنی ڈالی ایک دوسرے کے, مطلب ہر کسی نے دوسرے کے پیروں میں چاٹی ڈال کے گرائے ہوئے ہیں, تو رشتے پھر اس وجہ سے نبھائے بھی نہیں جا سکتے. لیکن رشتوں کو نبھانا بھی ضروری ہے, اس کی بڑی اہمیت ہے. یاد رکھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرمایا تھا کہ تم دیکھو فلاں جگہ تم ایک دن فتح کرو گے, کہاں کی, افریقہ کی, مصر کی. تو یاد رکھنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے ماریا قبطیہ سے پیدا ہوئے تھے, جو کاپٹک تھی, مصر کے علاقے کی رہنے والی تھی. تو یاد رکھنا یہ میری اولاد کی ماں ہے. تو جب عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس علاقے کو فتح کیا گیا تو کسی سے کوئی بدلہ یا ان کو سزا نہیں دی گئی, کہا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں. تو رشتوں کو نبھانا بڑی بات. یاد رکھیں علاقوں کے, مطلب وہاں ان کے رشتہ دار نہیں تھے لیکن وہاں سے وہ تھی تو ان لوگوں کے عزت اکرام کیا گیا. کتنی بڑی بات ہے. ابھی تو سگوں کے رشتے نہیں نبھائے جا رہے تھے, یہ تو اتنی دور کی بات ہو رہی. بہرحال تو یہ بھی ضروری ہے. تو فیملی وزٹ کیجئے, لوگوں کو بتائیے اپنے رشتہ دار کون ہیں, فلاں ہیں. اسی طرح یاد رکھیے بہت سارے اور کام ہے. گرمی کے دن ہے تو جھاڑوں کی ضرورت ہے, چھاونی ہوتی ہے. چلو آج نہیں تو 10 سال بعد کوئی جھاڑ آئے ہاں تو لگیں گا, آج تو 10 سال بعد چھاو دیں گا انشاءاللہ. پانی کی نظم کیجئے, ہر چوراہے پہ, ہر نکڑ پر, ہر جگہ جہاں بھی ہو سکتا ہے کرنا چاہیے نا. کہاں کیا جا رہا ہے. یاد رکھیں کوئی انتظام نہیں ہے, کوئی سسٹم نہیں ہے. امت مسلمہ کو کسی چیز کی فکر نہیں ہے, اس لیے کہ وہ اپنے آپ میں ہی پریشان ہے. یاد رکھیں, اور جب تک اپنے آپ میں لوگ پریشان ہوں گے, دوسروں کی نہیں سوچیں گے, اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی اور ہماری پریشانی کو حل کرنے والا نہیں ہے. چونکہ حدیث میں واضح الفاظ ہے, جب ایک مومن بندہ دوسرے مومن کے لیے دعا کرتا ہے تو اس سے بہترین مجلس میں اس کے لیے وہی دعا ہوتی ہے. تو اگر میں دعا کروں اللہ فلاں کا مسئلہ حل کر, فرشتے میرے لیے دعا کرتے اللہ اس کا مسئلہ حل کر, تو نکلو دوسروں کے مسئلے حل کرنے میں اپنے مسئلوں کو حل کراؤ. ایسا بول سکتا ہوں زبان. یہ سب کر سکتے, جب بھی کر سکتے چھٹیاں ہو تو, اگر چھٹیوں کے علاوہ تو ٹائم نہیں ملتا. تیسری چیز جو کرنا ہے یاد رکھیے اس چھٹیوں کے اندر, یاد رکھیے وہ ہے اسکل ایکوائر کراؤ بچوں کو, ہنر سکھاؤ بچوں کو. چھٹیاں آتی ہے 2-2 مہینے 3-3 مہینے, کچھ لوگوں کو ہوتی ہے, کچھ لوگوں کو تو سال میں 2 بار ہوتی ہے. سیمسٹر جن کے ایگزام ہوتے ہیں 40-40 دن, 50-50 دن, 2 بار سال میں. کیوں نہیں کوئی ہنر ایکوائر کرے؟ نہیں بچہ تعلیم حاصل کرا, کرنے دینا تعلیم. ہنر ایک الگ چیز ہے, تعلیم کرتے رہیں گا, تعلیم تو کرنا ہی ہے اس کو. ماشاءاللہ ہنر بھی ہونا چاہیے نا. کوئی ہمارے بچے 12ویں ہو جا رہے ہیں, گریجویشن ہو جا رہے, ہنر نہیں ہے ان کے پاس. اور ایسی کئی ہنر کی چیزیں ماشاءاللہ جو اطراف میں پھیلی ہوئی ہے, جس کو ہم ہنر سمجھتے نہیں ہیں. یہ ہماری بے وقوفی اور کم عقلی.
اپنے اطراف میں دیکھو، گھر کے اندر خاندان میں دیکھو کتنے لوگ ہیں جو کما رہے ہیں. اب آپ نے یہ گھر میں 2 لوگ کما رہے ہیں، وہ لوگ 4. ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو ڈگری حاصل کی اس کے مطابق کما رہے ہیں؟ آپ کہیں گے 100 میں سے 10 ہی لوگ ہیں جو ڈگری کے مطابق کما رہے ہیں. 90 لوگوں کا تو الگ ہی کام ہے. انہوں گریجویشن کر کے پینٹنگ کام، انہوں گریجویشن کر کے الیکٹریشین، انہوں گریجویشن کر کے کنسٹرکشن کی فیلڈ میں، انہوں گریجویشن کر کے ٹیلرنگ کی فیلڈ میں، گریجویشن ان کا الگ ہی فیلڈ میں، لیکن کہاں بھی ٹیلرنگ کا کر رہے ہیں، انہوں فلاں. تو پتا چلا ہر کو ویسا نہیں. لوگ اکثر ہمارے علاقوں میں ہنر سے کماتے ہیں، ڈگری سے نہیں کماتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ڈگری سے کمائی نہیں ہوتی، لیکن ہنر ہے. تو ہنر کو کیوں چھوٹا سمجھ لیا ہم نے، جبکہ اطراف میں ہر کوئی کما رہا ہے؟ اپنے ماں باپ کو دیکھو، انہوں نے ہنر کے ذریعے تم کو یہاں تک لایا. ڈگری تو فلاں فیلڈ میں تھی، لیکن ہنر یہ تھا تو اس فیلڈ میں لگے، تو اسی میں آگے بڑھتے گئے. پھر جاب میں باس نے بولا یہ کام کرو، فلاں کرو، یہاں پہنچ گئے. ہنر کو ہم چھوٹا سمجھ رہے ہیں. ہنر کو ہم نے بانٹ دیا، ہنر کو ہم سکھاتے نہیں. ہنر سکھاؤ. ہر آدمی ہنر مند ہو مسلمانوں کا، چھوٹے سے لے کر بڑے ہر ہنر کو سیکھو. کوئی چیز چھوٹی بڑی نہیں ہوتی جب تک کہ وہ حلال ہے. حرام ہے تو بس ختم، پھر کتنی بھی بڑی ہو، کتنا بھی پیسہ لائے، وہ غلط ہے. لیکن حلال کوئی چیز ہے، چھوٹی چھوٹی ہو، فائدے مند ہونے والی. ہم نے ہنر کو چھوٹا بڑا سمجھ لیا. ارے پورے فرسٹ ورلڈ کنٹریز کو دیکھو، یوروپ کو دیکھو، امریکہ کو دیکھو، ہنر کی بنیاد پہ کما رہے ہیں. ہنر کی بنیاد پہ کماتے ہو. ڈگریز ان کا اتنے ان کا انٹرسٹ نہیں. ان کا ہنر ہے ان کے پاس کہ میں یہ بنا سکتا ہوں، میں فلاں کرتا ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں. کئی لوگوں سے بہتر. تو سمجھو اس چیز کو، ہم نے ہنر کو بانٹ دیا. چونکہ ہمارے ملک کے عزیز میں ہنر کے مطابق کاسٹ سسٹم تھا. فلاں چیز بنانے والا فلاں ہوتا ہے. تو کچھ چیزیں چھوٹی ہو گئی، کچھ چیزیں استعمال کے اعتبار جو چھوٹی تھی ان کو چھوٹا سمجھ لیا گیا، استعمال کے اعتبار جو بڑی تھی ان کو بڑا سمجھ لیا گیا. یہ بھی پرابلم ہوا، جس کی وجہ سے ہم اسٹیریوٹائپ بن گئے. اسٹیریوٹائپ سمجھتے ہیں کسی چیز کی وجہ سے کسی چیز کو ویسا سمجھنا. جیسے کہ مثال کے طور پر مسلمان ہے تو آتنکوادی تو ہوں گے، اس کو بولتے ہیں اسٹیریوٹائپ. چائنا سے آتے تو کراٹے آتے ہی ہوں گے، اسٹیریوٹائپ. آپ سمجھ یہ ہوتا ہے، تو اس کو بولتے ہیں. ہم نے اسٹیریوٹائپ بنا دیا. اچھا تمہارے ابا فلاں کرتے ہیں تو فلاں ہوں گے تم لوگ، مطلب اس کو چونکہ اس سے جوڑ دیا، لہٰذا پرابلم ہو گئی. اب پرابلم کیا ہوگی معلوم آپ کو؟ یہ کام چھوٹا ہے، وہ کام بڑا ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. پورے آپ گلف میں جائیے، ویسٹرن کنٹریز میں جائیے، وہ کام کو چھوٹا بڑا نہیں بولتے ہیں کبھی بھی. کسی سے بھی آپ پوچھیں آپ کیا کرتے ہیں، وہ ایک دم ڈٹ کے بولیں گا میں پینٹنگ کا کام کرتا ہوں. ہمارے پاس تو آدمی بول نہیں سکتا بیچارہ. آپ کیا کام کرتے ہیں، بولیں گا میں ڈرائنگ بنا کے دیتا ہوں انجینئرس کو. ہاں بس تو بولیں گا بھی نہیں شرما کے، وہ خود بولتے ہیں ہاں میں بہت بڑا انجینئر بول دیں گا، لیکن ڈرائنگ بنا کے دیتا ہے کیونکہ وہ ایک سب ورک ہو گیا نا. وہ بالکل بولیں گا میں یہ کام کرتا ہوں، میں اتنا ہی کام کرتا ہوں، اس سے زیادہ میرا وہ نہیں ہے انٹرسٹ. اور وہ کما رہا ہے زندگی، کوئی اس کو حقیر بھی نہیں جانتا ہے، کوئی اس کو برا بھی نہیں جانتا. یہ اصل چیز ہے. تو ہم لوگوں نے کیوں یہ سمجھا؟ شریعت نے بھی یہ کہا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب دیکھیے، مدینہ ہے 100% مسلم آبادی ہے، تو یہاں کوئی آدمی جوتا بھی سی رہا ہے تو مسلمان ہے اور صحابی ہے کوئی. اگر یہاں گھر بھی کوئی بنا رہا ہے تو مسلمان ہے اور صحابی ہے کوئی. آپ سمجھ رہے نا؟ یا اسلامک اسٹیٹ جب بن گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق اور خلفائے راشدین کے دور تک تقریباً 32 سال دور ہے، یہ 30 سال دور ہے رفلی. تو اس سالوں میں تقریباً لوگ صحابہ ہے، پورا کا پورا جزیرۃ العرب مسلمان ہے. تو یہاں کوئی بھی کام کرنے والا مسلمان ہی ہے. تو کوئی اگر لوہے کا کام کر رہا تو بھی مسلمان ہے، کوئی اگر کھانا بنا رہا ہے تو بھی مسلمان ہے، کوئی اگر اونٹوں کو صاف کرتا ہے، چراتا ہے ان کے زخم، وہ بھی مسلمان اور ایک صحابی ہے. تو کوئی چھوٹا بڑا نہیں کر رہا کہ یہ تو اونٹ کو چرانے والے، وہ تو گھوڑوں کو صاف کرنے والے، یہ تو کاشتکار لوگ، وہ کھجور لگانے والے، وہ فلاں کرنے والے، ہم فلاں کرنے والے. ہم کوئی بھی نہیں کہہ رہا ہے، سب حلال چیزوں میں خوش ہے، دعائیں دے رہے برکت کے ایک دوسرے کو. ہم لوگوں نے کیوں ایسا سمجھ لیا، سمجھ میں نہیں آتا. نتیجتاً اپنے بچوں کو اسکل نہیں سکھاتے ہیں. تو آپ سوچ لو اس بات کو، اپنے بچوں کو اسکل سکھاؤ. جو بچے بڑے اور سمجھدار ہیں تو اگر 2 مہینے کے وقت تو الیکٹریشین کا کورس کراؤ ان کو. آپ کو ان کو الیکٹریشین بنانا نہیں بنانا دوسری بات، ہنر دینا ہے آپ ان کو، اصل پرائمری بات یہ ہے. تو اس نے سیکھا، پھر سال بھر دیکھو آپ کو کچھ نہ کچھ ہیلپ کر ہی دیں گے نا، کچھ نہ کچھ. سمجھ رہے ہو؟ تو بہرحال یہ سب ہونا چاہیے. پھر اگلا مہینہ آیا، اگلے سال آیا، پھر چھٹیاں تھی، اگر اس کا انٹرسٹ زیادہ ہے تو الیکٹریکل سے نکال کے الیکٹرانکس ریپیئر میں لے کے جاؤ اس کو. پھر کہ الیکٹرک سے چلنے والی الیکٹرانک چیزیں جیسے مکسر، فریج، ٹی وی سب چلتی ہے نا، کیسی بنتی ہے. اب اس کو تو ہم حقیر سمجھ رہے نا، اور اس نے تو ایسی بڑی ڈگری حاصل کرنے والا ہے جس کو حاصل کر کے 6 سال تک اس کو جاب نہیں ملنے والی. لیکن ہنر مند ہوگا تو کل سے ہنر سے کماتا رہے گا، جاب ڈھونڈتے رہے گا، پھر جب جاب ملیں گی ہنر چھوڑ دیں گا. یا کبھی اللہ چاہا تو ہنر سے اتنا کما لے گا کہ 10 جاب ڈگری والوں کو جاب پہ رکھ لیں گا. ہوتا ہے نا بھائی ایسا. تو رزق حلال کمانے میں، حلال رزق کی تلاش میں ہم کو ڈگریز فلانے دیکھنا، ہنر سیکھنا. تو اب ہر مسلمان اپنے بچے کو ہنر مند بنائیں گا. کسی چیز کو بیچنا بھی ہنر ہے، کسی چیز کو اچھے داموں میں خرید کے لانا بھی ہنر ہے، جانوروں کو سنبھالنا بھی ہنر ہے. کچھ لوگ بچے کو جانور کا شوق لگ گیا، بکریاں پال رہا، پاگل کر دیا، اس کو اچھا کورس کراؤ بکریوں میں. ہاں اینیمل ہسبینڈری میں ڈالو اس کے لیے بہت سارے گریجویشن کے کورسز ہیں، وہ کرواؤ. آپ اس کو چھوٹا سمجھ رہے ہیں لیکن یہ بڑی چیز ہے، یہ بڑی چیز. اینیمل بیہیویئر، جانوروں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا، اس پہ 3 سال کے گریجویشن ہوتے ہیں یوروپ کے اندر، معلوم. ہاں پاس تو گرمی سیکھ لے رہا، کرنے دو تھوڑا بہت شوق، کیا جا رہا ہے. زندگی جینا سیکھیں گا، بیماریاں اور دکھ سمجھنا سیکھیں گا، موت اور زندگی کی حقیقت سیکھیں گا. جانور جلدی مرتے ہیں نا، اس کو احساسات جلدی پیدا ہوں گے دوسروں کے مقابلے میں، آرگنائزڈ وے میں.
مطلب اس کو سمجھا کہ کتنا وقت دینا ہے، کیسے کرنا ہے، چھڑاؤ مت اس کو. ہم سمجھتے ہیں ہنر نہیں، یہ بھی ہنر ہے، یہ بھی ہنر ہے، یاد رکھیں. اور کئی ہنر کے اقسام ہیں، چھوٹے سے بڑے جو آپ کو گھر میں ضرورت پڑتی ہے، آپ لوگوں کو بلاتے ہیں، کیوں نہ ایسے چھوٹے موٹے ہنر ہمارے بچے بھی سیکھ لیں تاکہ ایزی کیش منی ضرورت پڑنے پر یہ بھی دے سکتے ہیں. کئی ہنر میں بتا سکتا ہوں مسلمانوں کو کہ 5 سے 6 گھنٹے اگر صبح فجر کے بعد سے کام کرو گے، اس کے بعد دن بھر کام کرنے کی ضرورت نہیں، پھر اللہ اللہ کرتے رہو، مسجد کی خدمت کرو، سوشل ورک کرو، رشتہ داریوں کو نبھاؤ، گھومو پھرو، کھاؤ پیو. صبح اٹھ کے کام کر لو اور فنش کر دو دن بھر. آؤٹ سورس کام، فری لانسنگ کام لو، گھر سے کرو اور لوگوں کو بھیج دو اور اپنی زندگی گزارو آن لائن. کئی چیزیں، آپ فلاں فیلڈ میں انجینئر ہے، آن لائن کام کر کے دیجیے، اسسمنٹ کیجیے، 4-5 گھنٹے کیجیے فجر کے بعد سے لے کر دوپہر تک، اس کے بعد ختم، ظہر کے بعد سے رشتہ داری نبھانا، سوشل ورک کرنا، مسجد کو جانا، فلاں کام کرنا، یہ سوچ ہی نہیں ہماری. کیونکہ ہنر کے اندر یہ سہولتیں ہیں جو نوکری میں آپ کو کبھی نہیں ملیں گی. وہ 9 to 5 جانا ہی ہے. آپ یہ تو 9 to 5 بولا جاتا ہے، وہ باقی سب کتنا کرتے ہیں لوگ، 8 گھنٹے سے لے کر، جو کہ گورنمنٹ جاب جس کو کہیں گے سینٹرل گورنمنٹ جاب میں شاید 8 گھنٹے لوگ کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ 8+3 8+4 8+5 8+6 تک لوگوں کا 14 گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے لوگوں کو. فری لانس میں آپ کو یہ سب فائدے ملیں گے. اسی لیے پورا امریکہ اور یورپ جب وہاں سردی پڑتی ہے پورے دنیا میں گھومتے ہیں. دسمبر جنوری فروری پورے دنیا میں ملیں گے. کیوں؟ فری لانس کام کرتے. کوئی صبح سے نوکری اور شام جانا نہیں ہے. جب کام چھوڑنا چھوڑ، مطلب جب تک کرنا ہے کرو، کل سے میں نہیں آؤں گا، ٹھیک ہے. 4 گھر کا میں فلاں کام کرتا ہوں، اس کے بعد میں اب نہیں آؤں گا، 2 مہینے میں چھٹی پہ بولتے، ٹھیک ہے کوئی اور کام کرے گا. یہ گھومنے نکلا ہے، پوری دنیا گھوم رہا ہے. آپ کریں اس کا اتنا پیسہ کہاں ہے؟ ٹھیک ہے کنورژن کی وجہ سے فائدہ تو ہوتا ہے، لیکن اس نے اپنی زندگی کو ویسے ایڈجسٹ کر بنایا ہے. تو ہنر سکھاؤ بچوں کو، نئی اسکل سکھاؤ انشاءاللہ اس چھٹیوں کے اندر. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اسی سے وہ کمائیں، لیکن یہ اسکل کبھی اس کو بھوکا نہیں رہنے دیں گے انشاءاللہ. یہ ڈگریاں حاصل کرتے رہو، بڑے کام کرو، ڈگری حاصل کرے، کون روک رہا ہے؟ لیکن ہنر کو چھوٹا مت سمجھو، یہ اچھا موقع ہے. چوتھی چیز یاد رکھیے جو کرنا ہے اس چھٹیوں کے اندر، یاد رکھیے فزیکل مینٹل ویل بینگ، اور ساتھ میں آؤٹنگ اور لیجر، مطلب ذہنی اور جسمانی صحت کو اچھا رکھنا اور گھومنے اور پھرنے کے مواقع. یہ بھی ہونا چاہیے چھٹیوں میں، یہ کیوں نہ ہو، یہ بھی ہونا چاہیے. تو میں گزارش کروں گا آپ لوگوں سے کہ سب سے پہلے اپنے بچوں کو ایکسرسائز کرواؤ چھٹیوں کے اندر. 10 مہینے وہ خالی ایک ہی ایکسرسائز کرتے، بیک کو پیٹ پہ لٹکا کے لے جانا، تو کوئی ایسے ہو جا رہے تو کوئی ایسے ہو جا رہے. بچے کا ویٹ ہے 15 کلو، بیک کا ویٹ ہے 9 کلو، مطلب 40% ویٹ اٹھا کے لے جا رہا ہے. جو کہ گدھے پر بھی آفیشلی 40% اس کے باڈی کا ویٹ نہیں ڈالنا چاہیے. یا ایک جانور جو بیل بھی ہوتا ہے، ہمالی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس پہ بھی اتنا ویٹ نہیں ڈالنا چاہیے، اتنا لے جا رہا ہے اسکول کے بیگ کے نام پر. بس یہ اس کی ایکسرسائز ہے. صبح آؤ، تھوڑا صحت مند بناؤ، گھومنا پھرنا، پہاڑوں کی سیر کرواؤ، کبھی باغ کھیت کھلیان اس کو لے جاؤ، ٹھیک ہے. تو یہ سب چیزیں بھی ہونا چاہیے. اسی طرح ایک اور ہنر ہی ہے یہ ایک طرح سے، لیکن یہ ہنر نہیں جو کمائی وغیرہ کرتا، لیکن اچھا ہنر ہے، کوئی کما بھی سکتا چاہے تو. سوئمنگ سیکھو بھائی، صحت بھی اچھی رہیں گی، معاملہ بھی اچھا ہوگا. تیراکی بڑا اچھا ہنر ہے، لائف سیونگ اسکل بولتے ہیں اس کو، زندگی بچانے والا ہنر ہے، خود کی بھی اور دوسروں کی بھی. تیراکی تو سکھاؤ، بچپن میں سکھا دو. میں تو گزارش کروں گا لڑکیوں کو بھی سکھاؤ، وہ عمر سے پہلے سکھا دو جب بالغ ہوتی ہے. چھوٹی بچوں کو 3-4 سال کے بچوں کا ایڈمیشن ملتا ہے سوئمنگ معلوم، لے جائیے سکھا دیجیے، چونکہ بڑی ہو جائیں گی تو مسائل رہتے ہیں اور ایسے سوئمنگ پول سے نہیں ہوتے، تو بچپن میں ہو سکتا ہے نہیں سب چیزیں سکھا دو بچپن میں. یہ ہنر کئی اور ہنر ہے جو سیکھ سکتی ہے بچوں نے. اگر مردوں میں بھی سیکھنا ہے تو کم عمر میں وہ سب سیکھ لے سکتی بالغ ہونے سے پہلے بہرحال، لیکن لڑکوں کو بھی کراؤ، لڑکیوں کو بھی کراؤ. تو سوئمنگ سکھاؤ، ایک لائف سیونگ اسکل ہے، بہت اہم ہنر ہے. اس کے گائیڈ لائنس کے ساتھ کہ کہیں بھی پانی دیکھ کر کودنا نہیں ہے، آپ کا مچھلی نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ سوچ سمجھ کے کریں گے، لیکن سکھایا اس لیے جا رہا ہے کہ آپ کا یہ ہنر، یہ کلا ہونا چاہیے. یہ چیزیں یاد رکھیے. پہاڑوں وغیرہ کی سیر کراؤ، ہائکنگ کرواؤ ان کو، اس سے بڑے فائدے ہوتے ہیں. ہائکنگ کے لیے کوئی سوٹ ووٹ نہیں لگتا ہے، اپنا کرتا پاجامہ پہن کے بس نکل جا دو، لکڑی ہاتھ میں لے کے ہائکنگ ہو جاتی ہے. کوئی بھی پہاڑ پہ چڑھو اترو، اس سے صحت بنتی ہے. اگر کی شوٹنگ اور آرچری بچوں کو سکھا سکتے ہو سکھاؤ، اس لیے کہ اس سے ان کی مینٹل ویل بینگ کا بھی تعلق ہے. جب آدمی شوٹ کرتا ہے، آرچری کرتا ہے، ایم لگاتا ہے، تو اس سے اس کا ذہن بھی شارپ اور تیز ہوتا ہے. اور اسلام نے تو اس کا حکم بھی دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا وہ ہتھیاروں کو چلانا سیکھو جو داغے جاتے ہیں. اور داغنے والے ہتھیار اس زمانے میں کیا ہوتے تھے؟ تیر ہوتے تھے. آج کیا کیا ہوتے ہیں؟ تیر ہوتے ہیں، بندوق ہوتے ہیں، توپ ہوتے ہیں. یہ داغنے والے ہتھیار ہوتے ہیں. تو کہا ان چیزوں کو سیکھو جو داغے جاتے ہیں، چلائے جاتے ہیں، مطلب جس میں تلوار کے جا کے نہیں مارنا پڑتا، دور سے مار سکتا. سب چیزیں سیکھ سکتا ہے ایک مسلمان جو داغی جاتی ہے. یہ سیکھو. اس کے بھی کلاسز ہوتی ہے، کوئی مہنگی بھی کلاسز نہیں ہے. اگر آپ آرچری کرتے ہیں تو اس کے لیے ہائٹ کی ایک لمٹ رہتی ہے، بس اتنا ہائٹ ہے تو آپ کر سکتے ہیں، ایک سیٹ خریدنا ہے. اگر آپ شوٹنگ میں جانا چاہتے ہیں ایون، تو اس کے لیے ایک ہائٹ ضروری ہے، 4 فٹ اینڈ 5 انچز یا 6 انچز ہائٹ ہو تو لیتے ہیں، چونکہ وہ شوٹ کرنے کے لیے. اور ہر گولی کا آپ کو چارج پے کرنا پڑتا ہے. کتنے گولیاں ایک دن میں چلائیں گا، اس کو چارج پے کیجیے آپ پر ڈے، پر بلٹس. وہ بھی سکھاتے ہیں ہمارے پاس بہت سارے کالجز کے اندر یہ کورسز ہے. یہ ریئل شوٹنگ گنز آپ چلانا سیکھ سکتے ہیں، یہ لیگل ہے سب. آپ کو سرٹیفکیٹ ملتا ہے کہ سیکھا ہے. اگر بچہ اس کا اچھا اس میں پرفارم کرتا ہے اور کسی بھی لیول پر 3rd کیٹیگری کے اندر بھی آتا ہے تو لائسنس آپ لے سکتے ہیں گن کے لیے.
کیونکہ آفیشیل 2 ہی لوگ لائسنس دے سکتے ہیں گن کے لیے، ایک جو اسپورٹس کرتے ہیں اور دوسرے جو سیفٹی کے لیے لیتے ہیں. سیفٹی میں آج کل نہیں ملتی آسانی سے، اسپورٹس کے لیے مل جاتی ہے. یہ بھی طریقہ ہے. کہاں ڈال رہے ہیں بچے کو، کیا کھیلنے لگا رہے ہیں، وہ پتہ نہیں کون سے گیم اسٹیشن میں لے آ کے 5000 کے گیم کھیل رہا، خالی گاڑیوں کو ہلا رہا ہو، موبائل کو اوپر نیچے کر رہا. اس سے اچھا یہ 5000 کے لیے اس کو ریئل کچھ تو بھی سکھاؤ زندگی میں. یہ سب چیزیں ہیں کرنے کے لیے. سوچے تو ہے نا، پیسہ تو بہت ہے. باسکن رابنس کو آئس کریم کھلا رہے آپ اس کو، پیسہ بہت ہے آپ کے پاس، عقل ہی نہیں کہاں کیا کرنا ہے. یہ پیسہ یہاں لگانے سے اچھا وہاں لگاؤ، اس کو سکھاؤ. وہاں پیسہ بہت جاتا ہے ظاہر سے، پر ڈے آپ کو کتنا چارج سبوں میں دینا پڑتا ہے، لیکن بچہ ایک ہنر سیکھ رہا ہے. کہیں ہے بہرحال میں ایک لسٹ لگا سکتا ہوں جو کر سکتے ہیں. اسپورٹس میں مسلمان کتنے ہیں اور کیا پرفارم کر رہے ہیں آپ سب معلوم ہے. ہم صرف بھاگ سکتے، بس گلی کے اندر بھاگ رہے اور چھپ رہے. اس سے ہٹ کر بھی دنیا میں بہت کچھ ہے جو ترتیب سے کھلایا جا سکتا ہے. مسلمان بچے فٹ بال بہت اچھا کھیلتے ہیں، اسٹیمنا بہت اچھا ہوتا ہے، یہ دنیا مانتی ہے. سب سے اچھے اسپورٹس کلب انڈیا کے اندر بھی سب مسلم اسپورٹس کلب ہے، جس میں ایک بہت مشہور کلکتہ کلب ہے، ماڈرن اسپورٹس کلب مشہور ہے نا، جس نے زیدان کو بلایا تھا ایک بار انڈیا میں ورلڈ کپ کے بعد. یہ ماڈرن یاد رکھ اسپورٹس کلب، یہ فٹ بال کلب جو کلکتہ کا ہے، مشہور کلبز ہیں مسلمانوں. اورنگ آباد کے اندر ایک تاریخ دیکھ لیں فٹ بال کی ہے تو آپ دیکھیں گے سب سے زیادہ پلیئرز فٹ بال اور ہاکی کے اندر مسلمز تھے، اور خاص طور سے ہمارے ایک پرٹیکولر اسکول کے مولانا آزاد اسکول، کیونکہ کھیلتے زیادہ تھے اور پڑھتے کم تھے، تو چلو کچھ فیلڈ میں تو آگے گئے. دیکھو پرانے وہاں کے پلیئرز کتنے ماشاءاللہ. تو ہونا چاہیے نا بھائی، اسٹیمنا کا گیم ہے. اگر آپ اس کے لیے پیسہ خرچ کریں، ترتیب سے کلاسز لگائے، اچھی جگہ اس کو ایڈمیشن دلائے، تو ایک اچھا پلیئر ہی بن سکتا ہے. ٹھیک ہے کچھ نہیں تو صحت اچھی رکھیں گے انشاءاللہ، چونکہ ایک فٹ بال کھیلنے والا ڈرگ ایڈکٹ نہیں ہو سکتا، تمباکو کھانے والا نہیں ہو سکتا، چونکہ اس کو معلوم ہے بھاگ نہیں سکتا تھا. سمپل. تو اس کی صحت بھی اچھی رہیں گی، مینٹل ویلبینگ بھی اچھی رہیں گی، فزیکل ہیلتھ بھی اچھی رہیں گی. پر کئی چیزیں کر سکتے، گھومنے بھی جائیے بہرحال، کیونکہ آدمی اسٹریسڈ ہوتا ہے تو جائیے تاکہ تاریخ دیکھے شہروں کی، گھومنے جائیے تاکہ سوشلائز ہو، گھومنے جائیے تاکہ سوشل ایول سے پتہ چلے بچوں کو برائی اچھا ہے کیا ہوتی ہے. جب آپ باہر نکلتے ہیں نا تو لوگ دیکھتے ہیں، ارے فلاں عورت کھڑی تھی راستے میں ایسے کیا کر رہی تھی، تو بتانا پڑتا ہے بیٹے برے لوگ بھی دنیا میں ہوتے ہیں، اچھے لوگ بھی دنیا میں. فلاں انکل ایک چیز بیچ رہے تھے، بچے اس کو ایسا جلا کے پی رہے تھے، بیٹا وہ غلط ہے. سوشل ایولز بھی سکھائیے ان کو. گھومیں گے تو دنیا دیکھیں گے تو سیکھیں گے اچھائیاں اور برائیاں، بتانا پڑیں گی کیا اچھا ہے کیا برائی ہے. تو یہ 4th پوائنٹ ہے، آخری پوائنٹ انشاءاللہ دیکھیں گے جو ہوں گا یاد رکھیے ہمارا بچوں کے لیے چھٹیوں کے اندر خاص طور سے، وہ ہے اسکول کا پریپریشن بھی ضروری ہے. تو لاسٹ ایئر جو پڑھا اس کا کچھ ریپیٹیشن، اگلے سال جو پڑھنے والے ہو اس کے لیے کچھ ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے آپ بیسک ٹیوشنز لگا سکتے ہیں کہ وہ لاسٹ ایئر کلاسز میں یہ تھا، یہ سبجیکٹ تھا، اس میں بچہ کمزور تھا، یہ فلاں کرنا چاہیے، اس کو آپ پرفارم کرائیے. اور نیکسٹ ایئر کیا کرنا چاہیے اس میں، تو آپ نیکسٹ ایئر کے لیے اس کو بتائیے کہ اگلے سال تمہارا فار ایگزامپل 8ویں ہے، 9ویں 10ویں اہم چیز ہے، کیونکہ 8ویں 9ویں 10ویں یاد رکھیے آگے اس کے زندگی میں جتنے ایگزامینیشن وہ دیں گا اس کا بیس بنے گا، چاہے وہ 11ویں 12ویں ہو، گریجویشن ہو، حتیٰ کہ وہ UPSC کے لیے بھی جاتا ہے، MPSC جاتا ہے، تو بیس اس کا یہی کلاسز ہوتی ہیں 8ویں 9ویں اور 10ویں، بلکہ اس میں تو اور پہلے سے 5ویں 6ویں 7ویں بھی ایڈ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ سارا بیس ہوتا ہے، بنیادیں ہوتی ہے اس کے کسی بھی ایگزام کے لیے. ٹھیک ہے، اور کئی ایسی چیزیں یاد رکھیں جس کے لیے بچوں کریئر گائیڈنس کراؤ. جیسے کہ ہم UPSC تو جانتے ہیں لیکن SSC نہیں جانتے. SSC وہ 10th والا نہیں، اسٹیٹ جو سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ ہے، SSC اسٹاف سلیکشن کمیشن جو UPSC کے تھرو، یہ SSC ہوتا ہے اسٹاف سلیکشن کمیشن، جو UPSC جو لوگ ہوتے ہیں جو ہائیسٹ رینکنگ آفیسر ان کو اسسٹ کرنے والے لوگ SSC کے تھرو آتے ہیں، اسٹاف سلیکشن کمیشن کے تھرو آتے ہیں. مطلب آپ کلیکٹر کے پاس جب جاب کریں گے، اس کو اسسٹ کریں گے، اس کے PA بنیں گے تو آپ SSC پاس ہوتے ہیں، اسٹاف سلیکشن کمیشن سے آتے ہیں. دیکھیے آپ کی پوزیشن کیا ہوتی ہے، اور آپ لوگ سب جانتے ہیں ایک PA کتنا انفلوئنس کر سکتا ہے اپنے سر اور اپنے باس کو. ایک آدمی اگر کسی جج کا PA ہے تو کتنا انفلوئنس کرتا ہے سب کو پتا ہے کہ سر آج مت لو، اس کی ڈیٹ بڑھا دو، تو سر ڈیٹ بھی بڑھا دیتے ماشاءاللہ، کیونکہ وہ ان سے زیادہ دیکھتے رہتا ہے کیا چل رہا ہے، کیس مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے، TV پہ کیا چل رہا ہے، سر اگلے اس میں کرو تھوڑا سا شانت ہو جائے گا ماحول. تو یہ امپیکٹ ہوتا ہے، نیچرل ہے نا. یہ آدمی بھی کو بیٹھتا ہے یار بتاؤ کیا کرنا چاہیے، دوستوں سے پوچھتا ہے یار کیا کرنا چاہیے، تو بڑے آفیسرز کو لوگ لگتے ہو اپنے اطراف کے لوگوں سے بات کرتے ہیں. تو آپ کے کیوں نہیں ہے وہ لوگ، ہم سوچتے نہیں، کریئر گائیڈنس نہیں، کو آگے بتانے والا نہیں. ہم کو لگا 10ویں پاس کر لیا بچے نے، تیر مار لیا، پورے بچے کہاں جا رہے بھیڑ کے جیسا، تو میرا بچہ بھی وہی پڑھے گا، کیا ضروری ہے وہی پڑھے. بہت ساری دنیا میں چیزیں، کریئر گائیڈنس کراؤ، پچھلے سال کیا چھوٹ گیا تھا اس کو ریپیٹ کرواؤ، اگلے سال کیا کرنا ہے ان کلاسز ان ٹیوشنز کی کچھ تیاری کراؤ. یہ سب چیزیں بہرحال بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت ضروری ہے. اگر ہم نے یہ نہ کیا اور چھٹیوں کو بس یوں ہی گزار دیا جیسے کہ ہر سال ہو رہا ہے، بہرحال چھٹیاں اسی طرح گزاری جا رہی ہیں، تو یاد رکھیے پھر حالات جو ہے بد سے بدتر ہوتے جائیں گے. بچے چھٹیوں کا فائدہ لینا نہیں سیکھیں گے، حالات جیسے کہ ویسے رہیں گے، اور ہم کچھ بھی ایکسٹرا کام چھٹیوں کے اندر نہیں کر پائیں گے. چھٹیاں آئیں گی اور صرف بربادی کا ایک سامان لے کے آئیں گی، پوری چھٹیاں برباد کی جائیں گی سونے کھانے پینے اور گھومنے میں. بلکہ اس سے نکل کر کمیونٹی کو اب کچھ سوچنے کی سیریس سٹیپس لینے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ آپ کے بارے میں اوپر کوئی سوچنے والا نہیں ہے، آپ کو اپنے بارے میں خود سوچنا ہے تاکہ اوپر والے فیصلے اس کے مطابق کرے کہ کمیونٹی ایسی نہیں کہ اس کے ساتھ یہ فیصلہ کیا جا سکے. یہ کوئی فٹ بال نہیں کہ ادھر سے کوئی کک مارے ادھر جائیں گے، ادھر سے کک مارے ادھر جائیں گے. یہ وہ کمیونٹی جو سوچتی ہے، سمجھتی ہے، پڑھی لکھی ہر میدان میں آگے ہے.
تو پھر لوگ آپ کے بارے میں ایک الگ رائے رکھیں گے انشاءاللہ، الگ تصور رکھیں گے. اور یہی ہوتا ہے، قوموں کو ایسا ہی دیکھتی ہے، قوموں کو ایسا ہی دیکھتی ہے. 2% 3% والی قومیں دنیا میں عزت اور وقار کی زندگیاں جی رہی. کیوں؟ اس لیے کہ سماج کو دینے والی قوم ہے، وہ سماج کو دینے والی قوم. مائنورٹیز کے اندر جتنے ہمارے دوسرے بھائی ہیں، عیسائی 1.7%، لیکن سب سے زیادہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ انڈیا میں ان کے ہیں. سکھ ہمارے بھائی 1.5%، لیکن سب سے زیادہ ہارڈ ویئر، فورن فنڈنگ، گیہوں اور ان جس کو کہیں گے انفراسٹرکچر میں پورا ٹرانسپورٹیشن سنبھالے ہوئے ہیں. تو دیکھو قوم دینے والی تو قوم کی رسپیکٹ الگ لیول پر ہے. اتنے فیصد ہے 1.5، 3 سے 4 کروڑ کی آبادی. ہم کتنے معلوم آفیشیل فگر سے ہوتے 14.2، لیکن آپ کی کوئی اوقات اور کوئی حیثیت نہیں، کوئی مقام اور کوئی وقار نہیں. جب چاہے آپ کے کوئی بھی قانون کو، جب چاہے آپ کی عزت کو، آبرو کو کسی کو اچھالا جا سکتا. دیکھیے آپ حالات سے سب آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ کل فلاں مسئلہ ہوا، کسی انسان کو وہاں کچھ لوگوں نے مار دیا، اور یہاں لوگ اب نام لے کے مار رہے کہ بھائی تم ہم نے مارا، ہماری تصویر یہ ہے، سوشل میڈیا وائرل کر رہے کہ ہم نے اس کو قتل کیا. تو یہ مزاج کب بنتا ہے قوموں کے بارے میں؟ جب وہ آپ کو کسی حیثیت کا حامل نہیں سمجھتی. تو اپنی حیثیت اور مقام آپ کو خود بنانا ہے. اب معجزے نہیں ہونے والے، ابابل نہیں آنے والے. اب آپ کہیں گے اللہ میری مدد، ابابل آ جائیں گے دشمنوں کو مار دیں گے، نہیں ہونے والا. اللہ نے آپ کو اصول بتا دی زندگی جینے کے. اصولوں کو مانو، زندگی میں عزت پاؤ. اصولوں کو چھوڑو گے ذلیل ہوں گے. تو اصول بتا دیے گئے، اب ابابل نہیں آتے. اب اصولوں کے مطابق جینا. تو اصول زندگی جینے کے یہ ہے کہ اپنے وقت کا ہر پہلو صحیح رنگ سے استعمال کرے. بہرحال چھٹیوں کا ٹاپک تھا تو چھٹیوں کی بات کی، کئی موقع ملا تو پوری زندگی کیسی گزارے اس کے بارے میں چند باتیں دیکھیں گے. تو بہرحال انہی چند باتوں پہ اپنی بات کو میں ختم کروں گا. امید کرتا ہوں کہ پیرنٹس خاص طور سے اس پہ دھیان دیں گے اور اپنے بچوں کو اس چھٹیوں کا صحیح فائدہ اٹھانے کی جو کوشش کریں گے. اللہ رب العزت ہم تمام کو ہمارے مال، دولت، خالی وقت، زندگی اور تمام سہولتیں اور نعمتوں کو صحیح ڈھنگ سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.